پیارے دوستو، بس اس ویڈیو کو آپ ضرور سن کر جائیں یار۔ ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ لگ چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور انگریزی آج 17 تاریخ ہے، 17 جون۔ مگر اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین نے جام شہادت نوش فرمائی اور ایک سجدہ نہیں چھوڑا، یعنی نماز کو نہیں چھوڑا، جام شہادت نوش فرما لی۔ مگر آج دنیا کے اندر محرم کے اس مہینے میں لوگ نمازوں کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے اور امام حسین کے نام سے تعزیہ داری کرتے ہیں، محرم بناتے ہیں، ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے ہیں، بہت سارے لوگ آگ پر چلتے ہیں، اپنا سینہ کوٹتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کرنا کیا صحیح ہیں یا نہیں ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ بس چھوٹی سی 2 سے 3 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اس کو ضرور سن کر جائیں اور اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دے کر جائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، اور فیس بک پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس پیج کو جو ہے آپ فالو بھی کر لیں، اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ اسکرین پر اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ سنو سب، کل سے محرم شروع ہو رہا ہے۔ تمہارا کام ہے کمزور ایمان اور کم پڑھے لکھے والوں پر حملہ کرنا اور ان کو فالتو بات میں لگانا۔ جس نے بھی کسی 2 انسان کو بھٹکایا، اس کو میں سردار ابلیس کے یہاں مہمان بنا کر لے کے چلوں گا۔ سردار ابلیس کے یہاں جانے کا موقع کون گنوانا چاہے گا بھلا؟ اور کم پڑھے لکھے مسلمان تو ایک چال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس بار ہم محرم میں عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اگر یہ سب عبادت میں لگ جائیں گے تو تیری تعزیہ کون خریدے گا؟ عبادت کے ساتھ ساتھ تعزیہ بھی اٹھانا ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، اس سے اپنے گاؤں کی شان بڑھے گی۔ اور اس بار میں سب سے اونچی تعزیہ بناؤں گا۔ اس کی بات بھی تو صحیح ہے، عبادت بھی کریں گے اور گاؤں کی عزت کے لیے تعزیہ بھی لے کے چلیں گے اونچی والی۔ ان کو تو بہکا دیا آسانی سے، اب دوسرے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس بار محرم میں کیا کرے گا تو؟ اس بار میں سب سے زیادہ دیکھ بنواؤں گا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، اور میں اس بار اپنا سینہ ایسے پیٹوں گا کہ لوگوں کو لگے گا سب سے زیادہ غم میں ہی ہوں۔ ان کو کیا بہکانا، یہ خود ہی دکھاوے اور ناجائز کام میں لگے ہیں۔ خیر مجھے کیا کرنا، میرا کام تو ہو گیا، اب مجھے سردار ابلیس کے یہاں جانے کا موقع مل گیا۔ لے چلو مجھے سردار ابلیس کے یہاں، میں نے اپنا کام کر دیا۔ اس کو مت لے جاؤ، اس کی چالیں ناکام ہو گئیں۔ پر کیوں؟ میں نے تو انہیں ناجائز کام پہ لگا دیا تھا۔ تیرے وہاں سے جانے کے بعد اس گاؤں میں کئی پڑھے لکھے اور مضبوط ایمان والے اللہ کی دعوت لے کر آئے تھے۔ گاؤں والوں نے تعزیہ اٹھانے سے منع کر دیا۔ اور وہ دونوں پیڑ کے نیچے، جن میں ایک دکھاوے کے لیے دیگ لگوانا چاہتا تھا اور دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا سینہ پیٹنا چاہتا تھا، کیا ان دونوں نے بھی اپنی غلطی چھوڑ دی؟ ہاں، ان کا گزر بھی اسی گاؤں سے ہو رہا تھا اور انہوں نے بھی ان اہل علم والوں کی بات سنی۔ اللہ کے نزدیک قبولیت نیت اور اطاعت سے ہوتی ہے، دکھاوے سے نہیں۔ لوگوں کی نظر سے زیادہ اللہ کی رضا ضروری ہے۔ میں سمجھتا تھا جتنی بڑی دیگ اتنا بڑا ثواب۔ میں دکھاوے کی جگہ چپکے سے ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، اور میں سمجھتا تھا لوگ جتنا زیادہ مجھے غم میں دیکھیں گے اتنا بہتر ہے۔ اب میں اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں گا اس مہینے۔ تم نے لوگوں کو بھٹکایا ضرور تھا، لیکن علم نے تمہاری ساری محنت برباد کر دی۔ شیطان اکثر جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن علم، قرآن اور سنت کی سمجھ اس کی چالوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اس لیے محرم میں زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں اور علم حاصل کریں، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا۔ آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تک یہ جو دین اسلام پہنچا ہے بہت آسانی کے ساتھ پہنچا ہے، یہ جو دین اسلام پھیلا یہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام صرف اخلاق کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ دین اسلام کو جب جب اخلاق کی ضرورت پڑی ہے اخلاق پیش کیے گئے ہیں، اور جب جب خون کی ضرورت پڑی ہے خون پیش کیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے حسین کو یہی درس دیا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، سچ کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، چاہے کیسا بھی مقام آ پڑے مگر سچ کا دامن کہیں مت چھوڑنا۔ اور امام حسین نے یہی کیا، پوری زندگی سچ بولتے رہے۔ لیکن جب دین پر آنچ آئی تو کربلا کے میدان میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اپنا گھرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور 10 محرم کو جام شہادت نوش فرما لی۔
और अगर नमाज ये जरूरी नहीं होती तो जिस तरह से इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी ना, अगर थोड़ी सी देर और चल जाती ना तो एक भी यजीदी दिखाई नहीं देता। मगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा बल्कि जामे शहादत नोश फरमा ली। तो इससे क्या पता चला कि नमाज कितनी जरूरी चीज है, नमाज कितनी जरूरी चीज है। और दूसरी बात, नमाज का तो दूर दूर तक पता नहीं होता है, मगर इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर लोग ताजियादारी करते हैं, मुहर्रम बनाते हैं। भाई मुहर्रम बनाना हराम नहीं है, मुहर्रम बनाना जायज़ है, मगर सिर्फ इमाम हुसैन का रोज़ा बनाएं और बरकतन उसकी ज़ियारत करें, इसा दुरूद फातह वगैरह का एहतिमाम करें, इसाल करें, तो ये बिल्कुल जायज़ है। एक जगह रख लिया जाए और बरकतन उसकी ज़ियारत की जाए। मगर मुरव्विजा ताज़ियादारी आला हज़रत ने हराम कहा है। मुरव्विजा ताज़ियादारी जो आज के दौर में चलती है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मुहर्रम के अंदर लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, अब पता नहीं चल रहा कि इमाम हुसैन की मोहब्बत दिखा रहे हैं, शाहजहां की मोहब्बत दिखा रहे हैं, और एक जगह बनाकर रख लिया तो वहां पर औरतें भी वहीं, मर्द भी वहीं, और यानी छोटी बड़ी बहुत सारी खुराफातें उस जगह पर होती हैं। तो ये जो मुरव्विजा ताज़ियादारी है, इसको आला हजरत ने क्या है, हराम करार दिया है। बाकी बरकतन अगर इमाम हुसैन का रोज़ा बनाया जाए, उसकी ज़ियारत की जाए, तो ये बिल्कुल जायज़ दुरुस्त है। क्योंकि जैसे मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, और दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है, और सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। और हकीकत तो यह है, ला इलाहा की बुनियाद ही हुसैन है। और एक शायर कहता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को जो जिंदगी मिली है वो करबला के बाद मिली है। तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा नमाजों के पाबंद हों, और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अगर हो सके तो रोजे रखें। ये नफली रोजे हैं, कोई फर्ज नहीं है। और बाकी अगर 10 तक ना रख सकते तो कम से कम 9 या 10 या 10 या 11 का रोजा जरूर रखें। खास करके 9-10 का रखेंगे तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं कि अगर आप एक रोजा रखोगे तो आपको 1 महीने के रोजों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है कि अगर आशूरा का रोजा रखोगे तो 1 रोजे के बदले 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, या 1 साल के गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस मुहर्रम के इस पाक और बाबरकत महीने में अपने अपने घरों में इमाम हुसैन की महफिलें सजाएं और इमाम हुसैन के नाम से लंगर तकसीम करें, लंगर सबीलें लगाएं और खिचड़ा वगैरह बनाकर उसमें फातहा लगाकर उसको बांटें। यानी ये तमाम अफ़आल जब आप करेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और अहले पूरे मुस्लिम को, उम्मत मुस्लिमा को इंशाअल्लाह हजरत इमाम हुसैन की खैरात रब तबारक व तआला अता करेगा। अगर हुसैन की खैरात हमको मिल जाए तो फिर हमसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ऐसे ही हम आपको एक अच्छा और एक सच्चा पैगाम देने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।